اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ انسان کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف عبادات کو ہی مکمل دین سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ نماز دین کا ایک رکن ہے، مکمل دین نہیں۔ حج، زکوٰۃ دین کے ارکان ہیں، مکمل دین نہیں۔ دین اسلام ایک جامع نظام حیات ہے، اس نے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کی رہنمائی کی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دین تین چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلی چیز اعتقادات، دوسری عبادات، اور تیسری معاملات۔ آسان سی تشریح آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دین ان تین چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ پہلی چیز اعتقادات، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ دوسرا عبادات، اس نے جو فرائض عبادات ہیں وہ کی ہوں۔ اور تیسرا معاملات، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں۔ اگر ایک شخص عقیدہ ٹھیک لے کے گیا اور عبادات بھی جو فرائض تھے اس نے ادا کیے، عبادات کا پرچہ بھی وہ پاس کر گیا، لیکن تیسرا جو چیز ہے، تیسرا سٹیپ معاملات، اگر اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات درست نہیں تو فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ہمیں تینوں پہلوؤں پہ توجہ دینی ہوگی۔ عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا ہے، عبادات بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی درست رکھنے ہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہو گیا، عبادت ٹھیک ہو گئی، لیکن اگر معاملات ٹھیک نہیں تو پھر فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو بعض لوگوں نے معاملات کو صرف دنیا داری قرار دیا ہے کہ عبادت ہی دین ہے، اور دوسرے جو معاملات ہیں، اولاد کی تربیت ہے، اولاد کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وہ سارے کے سارے دنیا داری کے اندر آتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ان سارے حقوق کو شریعت مطہرہ کے مطابق ادا کیا جائے تو یہ حقوق ادا کرنا بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اولیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، صرف عبادت کی ہے۔ صاحب کشف بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عالم مشاہدہ کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نکاح نہیں کیا اور بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑے، عبادت کرتے رہے، برزخ میں وہ بخشے ہوئے ہیں بے شک، لیکن دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے نکاح کیا، اللہ نے اولاد عطا کی، انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کیے، ان اولیاء کے درجے ان اولیاء سے بلند تھے جنہوں نے نکاح نہیں کیا۔ جنہوں نے نکاح کیا، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کیے، عبادت بھی کی، تو کہا کہ ان اولیاء کے درجے ان دوسرے اولیاء سے زیادہ تھے کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا۔ تو نکاح کرنا یا بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا یا دنیا داری کے کوئی بھی معاملات ہیں رشتہ داری کے، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ محض دنیا داری نہیں، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گھر آتا ہے، اللہ نے اس کو اولاد عطا کی ہوئی ہے، تو وہ گھر آتا ہے دکان سے یا دفتر سے یا کام سے، وہ واپس گھر آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ
کام سے وہ واپس گھر آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی رو رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، تو وہ رو رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اس نے آ کے دیکھا کہ اس کا بچہ رو رہا ہے، اور وہ اس بچے کو دیکھ کے خفا نہیں ہوتا بلکہ اس کو اٹھاتا ہے اور چپ کرواتا ہے۔ فرمایا کہ وہ والد اپنے بچے کو تب تک اٹھا کے کھلاتا رہے اور چپ کروائے جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما کے ارشاد فرمائے گا کہ یہ جنت کے اندر درجے چڑھتا جا، جہاں جا کے تو راضی ہو جائے گا وہاں تک ساری جنت تیری۔ اولاد کی تربیت، اولاد کی پرورش، اولاد کے حقوق کے اندر دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا جامع نظام حیات ہمیں دے کے گیا ہے کہ کسی بھی قدم کے اوپر ہمیں نیکی سے محروم نہیں رکھا۔ ہم اگر والد کا حق ادا کرتے ہیں فرض بنتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اجر ہے۔ ہم اگر ماں کا حق ادا کرتے ہیں اس کے اوپر بھی اجر ہے، اور اگر اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں اس کے اوپر بھی اسلام نے اجر عطا فرمایا۔ کہا کہ تب تک اس کے ساتھ وہ کھیلتا رہے جب تک وہ چپ نہ کر جائے۔ فرمایا کہ اللہ اس کو اس صبر کی برکت سے قیامت کے دن ایسا جو ہے وہ نظارہ کروائے گا کہ وہ جنت کے اندر درجے چڑھتا جائے گا۔ پھر رب فرمائے گا جہاں پہ جا کے تو راضی ہو جائے گا وہاں تک ساری جنت تیری ہے۔ اولاد تو بیٹا تو اس کا ہے، بیٹی اس کی ہے، کسی نے باہر سے آ کے چپ نہیں کروانا، اس نے اٹھانا ہے، اسی نے چپ کروانا ہے، اسی نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسلام نے ہمیں اجر سے محروم نہیں رکھا، یہاں پہ بھی اجر عطا فرمایا ہے، آخرت میں بھی بے پناہ اجر عطا فرمایا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ جس نے شیر خوار بچی، چھوٹی بچی جو دودھ پیتی بچی ہے، فرمایا شیر خوار بچی کا منہ چوما، شیر خوار بچی کا منہ چوما، فرمایا کہ اللہ اسے قیامت کے دن باب الفرح سے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اب بیٹی اس کی ہے، باپ ہے، بیٹی ہے، باپ نے اپنی بیٹی کا منہ چوما محبت کی وجہ سے، لیکن اس محبت کی وجہ سے منہ چومنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کے بغیر نہیں رکھا، اس کے اوپر بھی اجر عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کا الگ الگ نام ہے۔ ایک باب الجہاد ہے، جس میں سے جہاد جنہوں نے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جہاد کیا ہوگا وہ گزر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک باب الریان ہے جس کے اندر سے روزہ دار داخل ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ہر دروازے کے اوپر الگ الگ نام ہے۔ تو ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الفرح، خوشیوں والا دروازہ۔ فرمایا کہ جس نے اپنے بچوں کے حقوق پورے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن باب الفرح سے اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا، خوشیوں والے دروازے سے اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچوں کو عید کے دن نیا لباس لے کر دے۔ اب دیکھیں کہ یہ تو فرض بنتا ہے، اور سال بعد کہیں عید آتی ہے تو ہر والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنے بچوں کو نئے جوتے یا نیا لباس لے کر دیں۔ لیکن اس کے اوپر بھی صدقے جائیں اپنے دین کے اوپر، صدقے جائیں ایسی شریعت کے اوپر کہ جس نے کسی قدم پہ بھی ہمیں اجر سے محروم نہیں رکھا، ہر قدم پہ اجر عطا فرمایا ہے، ہر قدم پہ بے شک وہ ہمارا فرض بنتا تھا، ہمارے اوپر واجب تھا، ہم نے فرض ادا کرنا تھا، واجب ہمارا بنتا تھا، ہم نے ادا کرنا تھا، لیکن اسلام نے اس کے اوپر بھی اجر سے خالی نہیں رکھا، اس کے اوپر بھی اجر عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ جو شخص اپنے بچوں کو عید والے دن نیا لباس لے کر کے دیتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ اپنے بچے کو وہ لباس دے کے دے رہے، کسی کے کو نہیں۔
اس کا حق بنتا ہے، وہ والد ہے، اس نے اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، پوری کرنی ہے، واجب ہے اس کے اوپر۔ لیکن دین اسلام نے اس کے اوپر بھی اجر سے محروم نہیں رکھا، کہا کہ جو عید کے دن اپنے بچوں کو نیا لباس لے کے دے، لیکن نیت یہ شامل ہو جائے کہ میں اس حدیث کی جو وہ پیروی کر رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، میں اس حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہوں کہ جس نے اپنے بچوں کو عید والے دن نیا لباس لے کر کے دیا، اللہ اسے قیامت کے دن جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ بیٹا تو اس کا تھا، بیٹی تو اس کی تھی، اولاد تو اس کی تھی، لباس اس نے لے کے دیا، فرض اپنا ادا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی اجر سے محروم نہیں رکھا، اس کے اوپر بھی اجر عطا فرما رکھا ہے۔ تو اولاد کی پرورش کی جو فضیلت ہے، اولاد کی تربیت کرنے کی جو فضیلت ہے، حق ہمارا بنتا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ان کی پرورش کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، لیکن دین اسلام کیسا جامع نظام حیات ہے اور کیسا برکتوں والا دین ہے، اس کے اوپر بھی اس نے ہمیں اجر سے محروم نہیں رکھا، ہر قدم پہ ہمیں اجر عطا فرمایا۔ اور پھر ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، من قرأ آیت الکرسی عند النوم، فرمایا سونے سے پہلے وہ آیت الکرسی پڑھے تو یہ اپنا وظیفہ بنا لے، اپنی روٹین بنا لے کہ سونے سے پہلے وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اسے ایسی وادی عطا فرمائے گا جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم اور اس کی تجلیات کا مظہر ہوگی۔ تو کہا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اسے تو اللہ یہ اجر عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جس نے اپنی اولاد کے جائز حقوق پورے کیے اللہ اسے کئی ایسی وادیاں عطا فرمائے گا۔ جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اسے تو ایک ایسی وادی عطا کی جائے گی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہوں گے، خاص رحمت برس رہی ہوگی، اور اللہ وہاں اس وادی والوں کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اسے تو ایک وادی ملے گی، لیکن جس نے اپنی اولاد کے جائز حقوق پورے کیے اللہ اسے ایسی کئی وادیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ اولاد کے حقوق ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شہر جا کے مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے اس وجہ سے کہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا سکوں، جو کسی دوسرے شہر جا کے محنت مزدوری کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہاں پہ میں جاؤں گا، میرا کام روزگار مجھے اچھا ملے گا اور میں اپنے بچوں کو اچھا اور حلال رزق کھلا سکوں، فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو شہداء اور انبیاء کی مائیت میں اٹھایا جائے گا۔ ایسے شخص کو شہداء کی، انبیاء کی مائیت میں اٹھایا جائے گا۔ وہ انبیاء کے درجے میں تو نہیں ہوں گے، شہداء کے درجے میں تو نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی، اور انبیاء کی شفاعت کی وجہ سے اللہ اسے جنت کے اندر اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے گا۔ تو ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری اولاد اچھا کھائے، اچھا پہنے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ شریعت اگر وہ اس حدیث کے مطابق، اس حدیث کی نیت سے اپنی اولاد کی اچھی پرورش، اچھا لباس، اچھا کھانا دیتا ہے، رزق حلال دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن انبیاء کی مائیت میں اٹھایا جائے گا، شہداء کی مائیت میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو اولاد کی تربیت یا بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا یہ محض دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں اس انداز میں کہ جس طرح شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ شریعت میں فرمایا گیا کہ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں ان کو نماز سکھاؤ اور 10 سال کی عمر میں کیا کرو، ان کو سختی سے نماز پڑھاؤ، کیونکہ یہ تربیت کی جو عمر ہے یہاں پہ آپ جس طرف ان کو ڈالیں گے، کچی مٹی ہوتی ہے، جس طرف ڈالیں گے وہ ڈھل جائیں گے،
जौन सा सांचा बना